آپ کے علائے آپ کے ساتھ 100% لائل نہیں ہے پنجاب کے اندر؟ اس کی اپنی پالیسی ہے، وہ جتنا مناسب سمجھتے ہیں وہ کرے۔ احتساب کا ایک ایسا نظام ہو کہ وہ گرفت کر سکے ان لوگوں کی جو ملک کی مال لوٹے، جو ملک کی جو عیاشیاں کرے عوام کی دولت پہ۔ ہمارے پریارٹی یہ ملک ہے، یہ پاکستان ہے، اس ملک میں اسٹیبلٹی ہے، یہاں اسٹیبلٹی آئے، یہاں جو ہے اکنامک ایکٹیویٹی ہو، یہاں لوگوں کو روزگار ملے، یہاں ہماری انڈسٹریز چلے، یہاں ہمارے فارمرز کو جو ہے نا بنیادی فیسلٹیز ملے۔ ابھی الیکشن ہونا، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ جی ٹی روڈ پہ اس کو کوئی سیٹ نہیں ملے گی۔ باجوہ صاحب ہمارے محسن ہیں، باجوہ صاحب عمران خان صاحب کے بھی محسن ہیں۔ عمران خان صاحب کو احسان فراموشی نہیں کرنی چاہیے۔ فوج کو یہ ہم ہے، ہاں میری ہمبل ریکویسٹ یہ ہوگی کہ فوج کو ایکٹیو کرانا چاہیے۔ آپ لوگ تیار ہیں اس کے لیے کہ وہ پنجاب اسمبلی بچاؤ مشن اس کا ٹاسک انہوں نے دے دیا؟ میں ایک بات بالکل کیٹیگریکلی کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری پالیسی بالکل یہ نہیں ہے کہ ہم کسی ملک کے خلاف ہیں۔ From the Islamabad studios of Bol Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. Good evening. Welcome to National Debate. Talk of the town اور $1 million question. کیا وہ دو اسمبلیاں جس سے متعلق عمران خان صاحب نے دونوں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کو اپنے ساتھ بٹھا کر اعلان کیا تھا، تحلیل ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ چودھری پرویز الہی صاحب نے حالیہ انٹرویو میں ریپلز جنریٹ کر دی تمام سمندر کے اندر، اور حالات اس قدر دگرگوں ہو گئے کہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ بات کہی جانے لگی کہ چودھری پرویز الہی صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ مخلص نہیں ہیں۔ لیکن آج عمران خان صاحب نے اس کے اوپر سٹیٹمنٹ دیا۔ انہوں نے کہا کہ چودھری صاحب بڑی جلدی دباؤ میں آ جاتے ہیں، لیکن چونکہ ان کی اپنی ایک سیاسی جماعت ہے، ان کی اپنی ایک پولیٹیکل سٹینڈنگ ہے، اس لیے وہ اپنا موقف رکھ سکتے ہیں۔ اس کے باوجود سمری میرے پاس موجود ہے اور ہوگا وہی جو میں چاہوں گا۔ اب حالات یہ ہے کہ پبلک اس وقت سراسیمگی کی کیفیت میں ہے، وہ یہ سمجھ نہیں رہی ہے کہ ملک کے اندر جو پولیٹیکل سینیریو ڈیولپ ہو رہا ہے، کیا یہ آئندہ عام انتخابات کی طرف جا رہا ہے، قبل از وقت عام انتخابات کی طرف جا رہا ہے، یا پھر انہی اسمبلیز نے ایک اکنامک ایمرجنسی کا اعلان کرتے ہوئے مزید کنٹینیو کرنا ہے؟ حالات کا رخ کیا ہوگا؟ جو چودھری پرویز الہی صاحب کہہ گئے ہیں وہ بادی نظر میں تھا، یا ان ریالٹی بھی اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، اس پر قائم رہیں گے، اور ٹوسٹ اتنا بڑا ہوگا کہ سرپرائز خان صاحب کے لیے ہوگا، یا خان صاحب سرپرائز کریں گے اور پی ڈی ایم کی جو 13 جماعتی اتحاد ہے وہ سر جوڑ کر جس طرح بیٹھا ہوا ہے بلاول ہاؤس میں اسی طرح بیٹھا رہے گا اور کر کچھ نہیں پائے گا؟ یہ وہ تمام سوالات ہیں جن کے جوابات آج کی نیشنل ڈیبیٹ میں جانیں گے۔ ایجنڈا آن دی نیشنل ڈیبیٹ پر بات کرنے سے پہلے ہم بات کریں گے ٹرینڈنگ ٹونائٹ کی۔ ٹرینڈنگ ٹونائٹ آج کا ہمارا ہیش ٹیگ ہے، ہیش ٹیگ پولیٹیکل کرائسس۔ ہیش ٹیگ پولیٹیکل کرائسس، مجھے جمیل فاروقی کہتے ہیں۔ آپ میرا پروگرام نیشنل ڈیبیٹ بول نیوز پر ملاحظہ کرتے ہیں۔ آن دا ڈیبیٹ ٹونائٹ آج کے ہمارے معزز مہمان ہیں سوابی سے پاکستان تحریک انصاف کے سیزنڈ پولیٹیشین، سابق اسپیکر قومی اسمبلی جناب اسد کیسر صاحب۔ میں سابق اسپیکر قومی اسمبلی جناب اسد کیسر صاحب کو اس ون آن ون نیشنل ڈیبیٹ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ سر، آپ اسٹوڈیوز میں تشریف لائے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ چودھری پرویز الہی صاحب کا انٹرویو آپ کی نظر سے گزرا ہوگا، انہوں نے تو وہ کچھ کہہ دیا جو شاید کسی بھی الہی کو اس طرح سے نہیں کہنا چاہیے، کم از کم جب آپ ایک پریسر میں ساتھ بیٹھے ہوں اور رات 2 بجے تک آپ مسلسل اس کے حق میں ٹویٹ کر رہے ہوں، اور 24 گھنٹے بعد اچانک سے آپ کو یاد آئے کہ آپ کی منشا کے برخلاف کوئی بات کی گئی ہے۔ کیا ہوا ہے ایسا؟ دیکھیے، سب سے پہلے بات تو یہ کہ چودھری پرویز الہی صاحب کا تو اپنا موقف تھا، وہ چاہ رہے تھے کہ اس کو کچھ ٹائم ملے۔ اس کے ساتھ جو ہے نا پارٹی لیڈرشپ کی اور خاص کر عمران خان صاحب کے ساتھ بھی اس کی مسلسل جو ہے نا ڈسکشن بھی رہی، میٹنگ بھی رہی، ٹھیک، اور بالآخر یہ طے ہوا کہ اسمبلی جو ہے نا وہ ڈیزالو کی جائے گی۔ اس پہ اس کی پوری مشاورت، یعنی اس کو اعتماد میں لیا گیا تھا۔ چونکہ باجوہ کے بارے میں پہلے سے بھی اس کا ایک موقف ہے، تو اس نے اپنے موقف کا اعادہ کیا ہے، اور یہ اس کا حق ہے کہ وہ جو سمجھتے ہیں کہ وہ اس کے لیے بہتر ہے، وہ جو پالیسی بیان دے سکتے وہ دے دے۔ لیکن ہمیں خوشی اس بات پہ ہے کہ جو ہمارے ساتھ اس کی کمٹمنٹ ہے، وہ کمٹمنٹ جو ہے نا ابھی تک وہ انٹیکٹ ہے، قائم دام میں ہے۔ تو باجوہ صاحب سے متعلق جو سٹیٹمنٹ خان صاحب کا تھا وہ آج سے نہیں ہے، پچھلے 7 مہینے سے وہ اسی طرح سے بات کر رہے ہیں۔ انیشیٹ کی ڈیبیٹ انہوں نے میرے انٹرویو سے
سیٹرڈے کو لاسٹ ویک میرے ساتھ ان کا انٹرویو ہوا تھا, وہاں سے انیشیٹ ہوئی ہے ڈیبیٹ. لیکن اگین کوئی بھی شخص اس حد تک کہہ دے کہ اگر انہوں نے اس طرح کی کوئی بات کی تو آئندہ اس کا جواب میں ان کو دوں گا, تو آپ لوگ اپنے آپ کو کرٹیل کر لیں گے اپنے اس نیریٹو سے جو چودھری پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں, یا وہ اپنی جگہ پر بولتے رہیں گے, آپ اپنی جگہ پر بولتے رہیں گے؟ کیونکہ انہوں نے آپ کو باقاعدہ الٹیمیٹم دیا ہے. اس کی اپنی پارٹی ہے, اس کی اپنی پالیسی ہے, وہ جتنا مناسب سمجھتے ہیں وہ اپنی وہ کرے. ہم تو اس کی پالیسی کو ہمارے ساتھ جو اس کی الائنس ہے اس پہ اس کی وہ قائم ہے, اور اس وقت ہم کوئی ایسا بات نہیں کرنا چاہتے کہ مزید کوئی الائنس میں رفٹ پیدا ہو, کوئی مسائل پیدا ہو, مشکلات پیدا ہو. ہم نے بہت احتیاط سے بات کرنی ہے. بہرحال ہم سمجھتے ہیں کہ دونوں طرف سے ضروری ہے کہ ایک دوسرے کی جو اوپینین ہے اس کا احترام ہونا چاہیے. اس ساری صورتحال کے اندر آپ لوگ اس چیز کو بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ آپ کے الائے آپ کے ساتھ 100% لائل نہیں ہے پنجاب کے اندر؟ نہیں, لائلٹی تو دیکھیں آپ کو پتہ, آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ پارٹی کے اندر بھی مختلف سوچ ہوتے ہیں اور الائنس کی بھی مختلف سوچ ہے. تو اس وقت تو ہمارے ساتھ جو ہے لائل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی ایشوز ہوئی ہیں سر, یہ لائل شخص کے سٹیٹمنٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ حکومت مدت پوری کرے, ان کے پاس اور کوئی راستہ ہو نہ ہو, معاشی ایمرجنسی کا راستہ موجود ہے. اسمبلیوں کی تحلیل تو دور کی بات ہے, بیچ میں ہمارے معزز عدلیہ بھی موجود ہے. یہ چودھری پرویز الہی صاحب کے سٹیٹمنٹ ہیں انٹرویو کے اندر, اس کو آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں وہ جس طرح بات کر سکتے ہیں, میں نے کہا کہ وہ تو آزاد ہے اپنی بات کرنے میں. جو ہمارے ساتھ اس کی کمٹمنٹ ہے ہم نے اس کو دیکھنا ہے. اس نے تو ہمیں خان صاحب کو باقاعدہ ریٹن میں اپنی جو ڈیزولوشن آرڈر دیا ہوا ہے, سمری کے اوپر سائن کر کے دے دیے ہیں, سمری اپروو کیا ہے, اور جو آرڈر ہے وہ بھی انہوں نے سائن کر کے دے دیا ہے. رائٹ. تو ہمارا اس سے تعلق ہے, اور جو ہمارے ساتھ اس کی کمٹمنٹ تھی اس نے وہ پوری کر دی ہے, تو ہم اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں. باقی اس کا اپنا پارٹی ہے, اپنی پالیسی ہے, اپنی سوچ ہے, وہ جتنا اپنے لیے بہتر سمجھتے وہ کرتے رہیں. اس پہ ہمارے کے ساتھ ہمارا اتفاق نہیں ہے, ہم اس نہیں سمجھتے کہ وہ چیزیں جو ہے نا ہم اس کو دوسرے اینگل سے دیکھتے ہیں. تو اس حوالے سے میں کہوں گا کہ ہمیں تو بالکل یہ بات ہے کہ ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ جنرل باجوہ نے کیا ہے. جو کچھ ہوا وہ آپ کی نظر میں باجوہ صاحب نے کیا, اور پھر ساتھ میں اچھا جو کچھ بھی ہوا وہ کسی نہ کسی قانونی پیرائے میں تو آتا ہوگا, لیکن خان صاحب کی یہ سٹیٹمنٹ کہ انہوں نے جو کچھ ہمارے ساتھ کیا میں ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کروں گا, یہ کچھ آپ پچھلے 3.5 سال میں کرتے رہے ہیں. نہیں, یہ سٹیٹمنٹ ہے خان صاحب کا. دو باتیں ہیں نا, میں آپ کو بتاؤں اچھی بات, میں ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کروں. نہیں ٹھیک ہے, ہمارا ایک الگ بات ہے. میں اس بات کے قائل ہی نہیں ہوں کہ سیاست میں انتقام ہو. سیاست میں انتقام نہیں ہونا چاہیے, اور جو نیب کو ہمیشہ استعمال کیا گیا اپنی سیاسی مقاصد کے لیے بہت بڑا بہت ظلم ہوا ہے. اس ادارے کو بہت بڑا نقصان پہنچا ہے. پولیٹیکل وکٹمائزیشن اس ادارے کے ذریعے ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ نیب ہو یا کوئی اور ادارہ ہو, احتساب کا ایک ایسا نظام ہو کہ وہ گرفت کر سکے ان لوگوں کی جو ملک کی مال لوٹے, جو ملک کی جو عیاشیاں کرے عوام کی دولت پہ, جو ملک و قوم کی جو ہے نا دولت اور اس کو بجاد استعمال کرے اور اپنی ذاتی وفات کے لیے سیاست کو استعمال کرے. ہاں, یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کو آپ پولیٹیکل وکٹمائز کرے, کسی کے خلاف آپ بتائے کہ کرے نہیں. جو قانون کے مطابق ہے, اگر کسی نے زیادتی کی ہے, کسی نے چوری کی ہے, تو اس پہ کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو بتایا جائے. بس ایک انویسٹیگیشن کے ذریعے وہ اس کی اگر اس کے اوپر ثابت ہو تو وہ جس بھی پارٹی سے ہو, وہ حکومت سے ہو یا اپوزیشن سے ہو, اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. آپ کی حکومت کس نے گرائی؟ ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں جنرل باجوہ کا بڑا اہم کردار ہے. جب حکومت کوئی گراتا ہے تو اس کے مطابق قانون کیا کہتا ہے, کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے کسی کی لیجٹمیٹ حکومت کو گرانا؟ دیکھو اس نے جو کچھ کیا وہ اس کے لیے تو یہ پی ڈی ایم استعمال ہوئی نا. پی ڈی ایم نے اس کی مین کیریکٹر کون تھا؟ آپ خود نام لے رہے ہیں نا. میں نے بالکل میں نے بتا دیا, لیکن وہ جو اس کی طرف ہے قانونی کارروائی ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ قانونی کارروائی جو ہے نا ہم دیکھو ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں. اس وقت ملک اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم جو ہے نا اس قسم کی انتقامی کارروائیوں سے ایک دوسرے کے خلاف جو یہ کر رہے ہیں, جو ہمارے خلاف پرچے کاٹ رہے ہیں, جو عمران خان کے خلاف کر رہے ہیں. سر لیٹ می ریفریز مائی کوسچن. عمران خان صاحب نے میرے انٹرویو میں کہا
جو بھی اس رجیم چینج آپریشن کا حصہ تھا وہ میر جعفر، میر صادق اور غدار ہے، کوٹ ان کوٹ جملے ہیں عمران خان صاحب کے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو کچھ کیا جنرل باجوہ نے کیا. عمران خان صاحب بھی یہی کہتے رہے ہیں. اگر بات یہ ہے تو کانسٹیٹیوشن کے مطابق جو کوٹ ان کوٹ خان صاحب کے جملے ہیں، میر جعفر، میر صادق کی کیا قانونی سزا ہوتی ہے یہ مجھے بتا دیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے اپنے ملک کے خاطر، اپنے ملک کی مستقبل کی خاطر، اپنے بچوں کے لیے ایک ایسے پاکستان کی خاطر ہم نے تمام اپنی تکالیف کو جو ہے نا وہ بھول جانا ہے. ہم نے صرف اور صرف اپنے ملک کی مستقبل کی طرف پرابلم لائز ہیئر. یہی معاملہ تھا جب نواز شریف صاحب ملک سے باہر جا رہے تھے، ادھر بھی آپ ہمدردی میں سب کچھ بھول گئے تھے. آج وہ آپ کے گلے کو آ گئے ہیں. یہ والی سچویشن بن وہ گئی ہے. دوسری بات ہے. ابھی آپ اس والے کیس میں بھی ایسا ہی کر رہے ہیں، اور پبلک یہ جاننا چاہتی ہے کہ جب آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ کچھ ہو رہا ہے، یہ کچھ ہوا ہے، جب آپ اوپنلی، جب آپ کہتے ہیں اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں، تو پھر تو اس کے اوپر کارروائی بنتی ہے. ہمارے لیے پریارٹی کیا ہے؟ ہمارے لیے پریارٹی یہ ہے کہ ملک کی اکانومی کو کیسے ٹھیک کرے. ہمارے لیے پریارٹی یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے کیسے بہترین روزگار کے موقع پیدا کریں. ہمارے لیے پریارٹی یہ ہے کہ ہم کیسے میرٹ کا نظام بنائیں. ہمارے لیے پریارٹی یہ ہے کہ یہاں ملک جو ہے نا اس میں ایک امید بن کے ہمارے بچوں نوجوانوں کو ایک امید نظر آئے. ابھی آپ نے دیکھ لیا کہ تقریباً 7.5 لاکھ ہمارے بچے، ہمارے نوجوان ملک سے باہر گئے ہیں. اس میں سب سے زیادہ پروفیشنلز ہیں، جو کہ ایک بہت سوالیا نشان ہے. ہم نے اس ملک میں جو ہے نا اپنے ان بچوں کے لیے اگین آئی ہیو اے کوسچن. 7.5 لاکھ نوجوان پاکستان سے باہر گئے ہیں. رجیم چینج آپریشن کی وجہ سے، ملک میں ہونے والی انسرٹن سچویشن کی وجہ سے گئے. رجیم چینج آپریشن کس نے کیا تھا؟ نام ابھی آپ نے خود لے دیا. پھر وہیں پر بات آ جاتی ہے. If you don't hold somebody accountable for، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ بھی سافٹ کارنر رکھتے ہیں. نہیں، سافٹ کارنر کسی کی بات نہیں. دیکھو، سب سے پہلے آپ نے پریارٹائز کرنا ہے کہ آپ کی پریارٹیز کیا ہے. آپ کی پریارٹی ذاتی انتقام لانا ہے. آپ کی پریارٹی آپ کے ساتھ جو چیزیں ہوئی نہیں، ہماری پریارٹی نہیں ہے. ہمارے پریارٹی یہ ملک ہے، یہ پاکستان ہے. اس ملک میں اسٹیبلٹی ہے. یہاں اسٹیبلٹی آئے، یہاں جو ہے اکنامک ایکٹیویٹی ہو، یہاں لوگوں کو روزگار ملے، یہاں ہمارے انڈسٹریز چلے، یہاں ہمارے فارمرز کو جو ہے نا بنیادی فیسلٹیز ملے. یہ ہماری پریارٹیز ہے. میں تو قطعاً اس کے خلاف ہوں کہ کسی کے خلاف انتقامی کارروائی نہیں ہونی چاہیے. لیکن ایک لیکن ہے، جو اس ملک کی دولت کو لوٹے اس کے ساتھ کوئی جو ہے نا گنجائش نہیں ہونی چاہیے. اس کے خلاف بھرپور طریقے سے، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ اس قانون کو مزید سخت کرنا چاہیے، تاکہ جو کنوکٹڈ ہو یا جو اس قسم کی جو ہے نا ملک کی مال لوٹے، دولت لوٹے، عوام کے مستقبل سے کہلے، ان کے خلاف سخت سے سخت سزائیں ہونی چاہیے. نہیں، یعنی آنے والے اتوار میں اگر آپ کو حکومت ملی تو آپ نے اس میں رحم دلی کا مظاہرہ نہیں کرنا. کسی کے پلیٹلیٹس ڈاؤن ہوئے تو اس کو جانے نہیں دینا، بھلے کوئی بھی سچویشن. میں سمجھتا ہوں وہ یہ نہیں ہوگا کہ کسی کے خلاف انتقام ہوگا، لیکن جو لوٹے گا، جس بھی پارٹی سے ہو، حکومت سے ہو، اپوزیشن سے ہو، اس سے حساب کتاب لیا جائے گا. اسمبلیاں تحلیل ہوگی جمعے کو انشاءاللہ کنفرم؟ بالکل تحلیل ہوگی انشاءاللہ. کوئی کانسٹیٹیوشنل لکونہ نہیں آئے گا اس کے بیچ میں؟ دیکھیے، اگر یہ بھاگنا چاہتے ہیں، دیکھو یہ جو جس طرح یہ ہمارے جو منسٹرز جو ہے نا جس طرح یہ بات کرتے ہیں، میڈیا پہ تضحیق کرتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو بس ٹھیک ہے، نہ کریں نا. عدم اعتماد بھی نہ آئے، کوئی اور راستہ نہ دکھائیں، الیکشن کی طرف جائیں. پنجاب میں اور کے پی کے میں الیکشن ہو جائے گا تو ہمارے لیے تو بہت اچھا ہے. دیکھو ہمیں کیا فائدہ ہوگا. ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ پنجاب جیسی بڑی صوبے میں آپ کو حکومت ملتی ہے اور کے پی کے میں حکومت ملتی ہے، تو آدھے سے زیادہ ملک میں تو آپ کے پاس موقع آ گیا. 5 سال کی تو ہم آ جائیں گے. پھر جو جنرل الیکشن ہوگا ہماری آسانی ہوں گی. یعنی ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ آپ کو پتہ ہے جب حکومت میں ہو، جب آپ کو پنجاب میں عوام حکومت ووٹ دے تو وفاق میں پھر کیوں نہیں دیں گے؟ تو یہ ہمارے لیے بہت اچھا ہے. ہم نے اس کو کہا، میں ابھی بھی کہتا ہوں، دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں کہ آئیں ٹیبل پہ بیٹھے اور الیکشن کا ڈیٹ ہمارے ساتھ طے کریں، تاکہ ہم ایک فیئر اینڈ فری الیکشن کا انعقاد کریں اور وہ الیکشن ایسا ہو کہ کسی کو اس کے اوپر اعتراض نہ ہو اور ملک میں آئندہ کے لیے کوئی جو ہے نا انسٹیبلٹی نہ ہو. پولیٹیکل جو ہے نا یہ جو پولیٹیکل جو اس وقت سچویشن بنی ہوئی ہے اور پولیٹیکلی بہت زیادہ لوگوں کے اندر جو ہے نا بے چینی ہے، یہ بے چینی ختم ہو اور ہم ایک نئے ڈائریکشن کی طرف چلے، ڈیولپمنٹ کرے، روزگار پیدا کرے، اکانومی درست کرے، اس کی طرف چلے. تو میری خیال ہے کہ ان کو پی ڈی ایم تو 13 پارٹیاں ہیں، کیوں ڈر رہے ہیں؟ تو ان کو آنا چاہیے ٹیبل پہ. یعنی ہم کہتے ہیں، یہ حکومت کہتی ہے، لیکن ہم عوام کو اس لیے کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ بات نہیں کرتے. ہم نے بات بھی کی، ہم نے کوشش بھی کی اور ہم نے کوشش کی کہ ان کے ساتھ کوئی انگیجمنٹ ہو جائے.
اور وہ نتیجہ خیر ثابت نہیں ہوئی، نتیجہ خیر ثابت نہیں ہوئی، نتیجہ خیر ثابت نہیں، ان کی انٹرسٹ نہیں ہے. بون آف کنٹینشن کیا تھی؟ کس بات کے اوپر اٹکے ہیں وہ لوگ اٹکے ہوئے اس بات پہ ہے، اس کو پتا ہے کہ وہ الیکشن نہیں جیت سکتے، وہ الیکشن میں جانا نہیں چاہتے، الیکشن نہیں جیت سکتے، وہ ڈر سے الیکشن نہیں کروا رہے ہیں کہ الیکشن ہوں گے تو ان کا صفایا ہوگا. وہ صفایا تو ہوگا، آج ہوگا، کل ہوگا. میں آپ کو بتاؤں نا، پنجاب میں سب سے بڑا جو اس میں نقصان کیا وہ مسلم لیگ نون نے کیا. یعنی پیپل پارٹی تو ویسے ہی فارغ ہے. پیپل پارٹی کی پلے کیا پڑتا ہے؟ پیپل پارٹی تو سندھ میں ایک چھوٹی جماعت رہ گئی ہے جو کہ دیہاتوں اور ادھر اندرون سندھ رہ گئی ہے، جبکہ مولوی بھی جو ہے نا ابھی فارغ ہے. مین مسئلہ مسلم لیگ کا تھا. مسلم لیگ نے اس سارے ڈرامے میں سب سے بڑا لاس کیا. جی ٹی روڈ پہ ان کی پارٹی تھی. میں آپ کو ابھی الیکشن ہونا، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ جی ٹی روڈ پہ اس کو کوئی سیٹ نہیں ملے گی. آپ کانفیڈنٹ ہیں؟ بالکل. اور یہ آپ سروے دیکھیں جتنے سروے آ رہے ہیں، تبھی یہ لوگ الیکشن میں نہیں جانا چاہتے، تبھی آپ کے جو ڈائلاگز تھے اس میں سے کچھ نہیں نکلا. یہ بیسیکلی یہ وہ چاہتے کیا ہے؟ چلیں الیکشن نہیں چاہتے تو کیا چاہتے تھے؟ آپ تو ظاہر ہے کہ اس کا حصہ رہے ہیں ڈائلاگ پروسیس کا، نہیں بھی رہے تو آپ جانتے ہیں وہ ڈائلاگ نہیں تھا، وہ صرف جو ہے نا مذاق تھا، ڈرامہ بازی تھا، ٹائم پاس کرنا تھا. کوئی اس قسم کا آپریشن تھا، ہمیں بھی اندازہ تھا، لیکن ہم بھی لوگوں کو دکھانا چاہتے تھے کہ ہم میں کوئی ہٹ درمی نہیں ہے. یہ بیسیکلی ہٹ درم ہے، یہ اس طرح کا ماحول پیدا کر رہے ہیں. اور ان کی دیکھیں، مجھے بتاؤ نا، کون سا ایسا محکمہ ہے یا کون سا ایسا ڈپارٹمنٹ ہے یا کون سا ایسا فیلڈ ہے جس میں اس نے کوئی پرفارمنس دکھائی ہو؟ کیا انہوں نے کوئی ایگریکلچر میں کوئی خاص کوئی بڑا کوئی ڈیولپمنٹ کیا ہے؟ کیا انہوں نے جو ہے نا کوئی اکانومی کے لیے کوئی اچھا پیکج یا اکانومی کو انہوں نے سنبھالا ہے؟ کیا انہوں نے جو ڈالر کدھر جا رہا ہے؟ کیا انہوں نے جو ہے نا گورنرس اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پہ کنٹرول کیا؟ نہیں. یہ تو 13 پارٹیاں ہیں، اس کے اندر جو ہے نا وہ نہیں ہے، انڈرسٹینڈنگ بھی نہیں ہے. ایک چیز کے لیے اس کو بلیک میل ہونا پڑتا ہے اور یہ وہ ڈیسیجن نہیں کر سکتے. میں کہتا ہوں، میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں سر، یہ اسمبلی اپنی 5 بجٹ پیش کر چکی ہے. 5 بجٹ، یعنی ایک اسمبلی جو ہے نا 5 بجٹ ہی پیش کرتی ہے نا. چھٹا بجٹ آتا کدھر سے؟ اگر ہماری بھی ہوتی ہے نا تو ہماری بھی چھٹا بجٹ نہیں بنتا، کیونکہ نئی حکومت پھر اگست میں آنی ہوتی ہے، مطلب ایسے تو نئی حکومت کے لیے چھوڑنا چاہیے تھا. تو ابھی جو یہ اسمبلی چھٹا بجٹ، اور وہ بھی 123 ابن باہر ہے، اور وہ جو ہے نا چھٹا بجٹ کیسے پیش کریں؟ آپ پیش نہیں ہونے دیں گے؟ نہیں، کسی بھی صورت میں نہیں، کسی بھی صورت میں ان کیس اگر یہ کریں گے ہم عدالتوں میں بھی جائیں گے. ہم ہر وہ راستہ استعمال کریں گے کہ ان کو بجٹ نہ پیش کرنے دیں. یہ ان کا یہ ایک بہت امرال ہوگا، غیر اخلاقی ہوگا. سر پرویز الہی صاحب کا ایک اور سٹیٹمنٹ، باجوہ صاحب ہمارے محسن ہیں، باجوہ صاحب عمران خان صاحب کے بھی محسن ہیں، عمران خان صاحب کو احسان فراموشی نہیں کرنی چاہیے. آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں، یور کامنٹ. محسن ہیں آپ لوگوں کے؟ باجوہ صاحب محسن ہیں آپ لوگوں کے؟ میں نے اس کے اوپر اپنا موقف دے دیا ہے. جی مجھے دیں نا سر، میرے شو پہ. میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ میں بار بار اس لیے بات نہیں کرتا کہ بس وہ میں نے کہہ دیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ابھی آگے طرف دیکھنا چاہیے. خان صاحب نے بھی بہت کیٹیگریکلی اس پہ بات کی ہے، اور میرا تو یہ بالکل کلیئر ہے. دیکھیں، میں ہمارے ملک میں جو اس وقت ایک سب سے بڑا ادارہ ہے، منظم ادارہ ہے، آرگنائز ادارہ ہے، وہ فوج ہے. یہ فوج ہمارا ہے. بے شک. میرے اسٹوڈنٹ اس میں جو ہے نا سینئر پوزیشن پہ ہیں، میرے دوست، میرے رشتہ دار، میرے کزنز فوج کو یہ ہم ہیں. ہاں، میری یہ ہمبل ریکویسٹ یہ ہوگی کہ فوج کو اپولیٹیکل ہونا چاہیے. وہ ہونا چاہیے، بالکل اپولیٹیکل ہونا چاہیے. تو ہونا تو بہت کچھ ہونا چاہیے نا. ہے ہاں، ہم توقع رکھیں کہ اپولیٹیکل ہوگی. جو نئی انتظامیہ آیا ہے، جنرل عاصم منیر صاحب آئے ہیں، ہم ان سے امید رکھتے ہیں کہ اس کو اپولیٹیکل رکھے گا. ان کی مطلب دیکھو، جب ایک پوزیشن پہ آپ پہنچ جاتے ہیں نا، پھر آپ کی وہ لائک اینڈ ڈس لائک ختم ہو جاتی ہے. آپ کے لیے صرف جو ہے نا اپنا ملک آپ کا آپریٹر. مجھے امید ہے عاصم منیر صاحب جو ہے اس کو اپولیٹیکل رکھیں گے اور اس سچویشن سے نکالنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. آپ کی اجازت سے ایک بریک لینا چاہیں گے؟ تو ایک بریک کا وقت ہو جاتا ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم نے بات کرنی ہے چودھری شجاعت حسین فیکٹر کی. چودھری شجاعت صاحب بڑے ایکٹیو ہو گئے ہیں. زرداری صاحب اور شہباز شریف کی ملاقات ہوئی، انہوں نے چودھری شجاعت صاحب کو ٹاسک دے دیا ہے، پنجاب اسمبلی بچاؤ مشن کا ٹاسک. اب وہ بچا پاتے ہیں نہیں بچا پاتے، اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوگی. ایک بریک کے بعد ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक। मैं साबिक स्पीकर कौमी असम्बली जनाब असद कैसर साहब को इस 1-on-1 नेशनल डिबेट में एक बार फिर से खुश आमदीद कहता हूँ। सर, ब्रेक से पहले मैं सवाल छोड़ कर गया था, चौधरी शुजात फैक्टर, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। खासतौर पर जरदारी साहब जब शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात करते हैं, चाहे दोनों ने मास्क लगा रखे हों, लेकिन उनका इंटेंशन ये होता है कि वो सबकी ऑक्सीजन, सबके लिए ऑक्सीजन तंग कर दें, अपोनेंट्स, सियासी अपोनेंट्स के लिए, हालांकि मास्क खुद लगाए होते हैं। तो आप लोग तैयार हैं इसके लिए कि वो पंजाब असम्बली बचाओ मिशन, इसका टास्क उन्होंने दे दिया? देखिए, मैं आपको बताऊँ एक बात इंटरेस्टिंग जी। जब ये आपस में बैठ जाते हैं ना, हाँ, और ये जिस तरह चेहरे बनाए हुए होते हैं, ये हमारे वोटों में इजाफा कर देते हैं। अच्छा, लोग इनसे इतना नफरत करते हैं। लोगों को पता है कि ये सारे जो है ना ड्राइंग रूम की साजिश के तो बहुत पायर है, और सारे इसका काम ही नहीं है कि मुल्क को क्या रिलीफ दे, इसका काम ये है कि कैसे लूटेंगे, कैसे जो ना वो करेंगे आपस में। इसके लिए ये साजिशें करते हैं कि कैसे पावर में रहे, जायज़ ना जायज़ जो भी तरीका हो, और अपनी लूट मार के लिए जो है ना ये चीज़ें कर रहे हैं। तो ये जब बैठ जाते हैं ना, तो हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं कि ज़्यादा बेटा करें, क्योंकि इनकी माशाल्लाह पर्सनैलिटीज़ और चेहरे ऐसे हैं ना कि लोग देख के और गुस्सा हो जाते हैं, और इसकी वजह हमारे वोट बैंक ज़्यादा होता है। तो हमें इसकी परेशानी कोई नहीं है, हमें पता है कि ये स्टेटस को है, और स्टेटस को हमने इंशाल्लाह इलेक्शन आवाम के ज़रिए जो है ना अल्लाह ताला मदद करेगा, उसको हम आप शिकस्त दे देंगे भरपूर, इंशाल्लाह भरपूर शिकस्त दे देंगे। आपको चौधरी शुजात फैक्टर से कोई खदशा नहीं है, जरदारी फैक्टर से कोई खदशा नहीं है? जो करे पंजाब के पीएस जो करे, उल्टे लटके ना, फिर भी कुछ नहीं। असम्बलियों की तहलील को नहीं रोक सकते, ये उल्टे भी लटक जाएं तो असम्बलियों की तहलील को नहीं रोक सकते बिल्कुल, बाय एनी मींस, किसी भी तरह से। बिल्कुल। ये असद कैसर साहब की आप गुफ्तगू सुन रहे हैं, इज वेरी कॉन्फिडेंट कि ये लोग अगर उल्टे भी लटक जाएं, जरदारी साहब, शुजात साहब, शहबाज शरीफ साहब, तो भी असम्बलियों की तहलील को नहीं रोक सकते। ये मैं आपका शॉर्ट संभाल के रखूंगा सर। 23 दिसंबर सर पे है, 2-3 दिन की बात है। अच्छा जी, खान साहब कहते हैं 90 दिनों में इंतखाबात न्यूट्रल्स का इम्तहान है। आपको लगता है कि दिस मैसेज इज गुड, और ये हो जाएगा 90 दिन के अंदर इंतखाबात हो जाएंगे, असम्बली तहलील हो जाती हैं 23 को? कानूनी तो कॉन्स्टिट्यूशन तो के मुताबिक तो 90 दिन में हर सूरत में होना चाहिए, न होना जो है ना अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। लेकिन साथ साथ इकोनॉमिक इमरजेंसी की बात चल रही है। कल परवेज इलाही बोल गए कि इकोनॉमिक इमरजेंसी 1 साल के लिए लगाने का ऑप्शन भी मौजूद है। देखिए, फिर तो इस अगर ये मौजूद है तो ऊपर से लगाए ना, हाँ, शहबाज शरीफ भी गिर जाएं शहबाज शरीफ भी वही तो लगाएंगे, नहीं वही तो लगाएंगे, वही वो ऑप्शन, ये इस ऑप्शन की बात हो रही है। इसलिए वो तारीफें भी कर रहे थे नवाज शरीफ साहब की, मरियम बीबी की। वो उसको जो है ना उसको इक़्तिदार छोड़ के जो नहीं इलेक्शन करना चाहिए, उसकी बस की बात नहीं होगी। अगर वो ये इमरजेंसी लगाना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि वो नाकाम हो गए हैं, ये बाकायदा उसकी नाकामी का ऐलान होगा, फिर तो बात ही ख़त्म। मतलब ये जो है ना अगर वो इस तरह के करते, अगर ऐसा कुछ होता है, लेट्स सपोज इकोनॉमिक इमरजेंसी लग जाती है 1 साल के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बतौर सिंगल लार्जेस्ट अपोजिंग फोर्स इन द कंट्री, हम कैसे करेंगे? पब्लिक आवाम में जाएंगे। देखो, हमारे पास अदालत की भी दरवाजे खुले हैं, अदालत भी जाएंगे और हम अवाम में भी जाएंगे, और हद तक जाएंगे जो हमारे पास, यानी ये मैं आपको इसको बताना चाहता हूँ ना कि एक तो इसकी गीदड़ बपकियों से हम डरने वाले नहीं हैं, और न हम वो लोग हैं कि ये समझते, ये अब बेसिकली हमें समझते थे कि ये मम्मी डैडी लोग हैं, थोड़ा थोड़ा करके ना ये यार फैटा खा के सीधे हो जाएंगे। लेकिन नहीं, एक बात है ना, अल्लाह हमें माफ़ करे, हम तो सिर्फ ये यकीन रखते कि मम्मी डैडी आप लोग डैडी निकले हैं। इज्जत और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में, मौत और ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में, राज़िक मालिक खालिक अल्लाह है, न किसी से डरेंगे न किसी के सामने झुकेंगे। ये बात बिल्कुल क्लियर। मैं आपको बताऊँ ना, वल्लाह अल्लाह जानता है ना कि 1% भी हमारे अंदर जो है ना खौफ का या डर का कोई वो भी आता हो। हाँ, हम जिम्मेदार लोग हैं, कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते कि मुल्क में एटार की पैदा हो या मुल्क में कोई डिजास्टर आ जाए। हम कोशिश कर रहे हैं कि फिर भी कोई चीज़ें आगे बढ़े, लेकिन उसको हमारी कमजोरी ना समझा जाए। हम बिल्कुल डट के खड़े हैं इमरान खान के साथ। आपको उस्मान बुज़दार पसंद नहीं थे बतौर वज़ीर आला? देखो, क्यों नहीं पसंद थे? पसंद है तो फिर ये परवेज इलाही साहब ने, देख मैं फिर उनका स्टेटमेंट क्या है, 3-4 लोगों का नाम लिया, उनमें से एक आपका भी नाम था कि आप जनरल बाजवा के पास जाकर बैठते थे और कहते थे कि उस्मान बुज़दार खान साहब को कहें उस्मान बुज़दार को हटाएं पंजाब की वज़ारत। कभी ऐसे ये इंटरव्यू में बोला है उन्होंने? कब बोला?
پرویز الہی صاحب نے کل انٹرویو میں بولا ہے. نہیں میں ہم نے کبھی نہیں کیا. دیکھو میں واحد آدمی ہوں. آپ نہیں جاتے تھے جنرل باجوہ کے پاس؟ نہیں دیکھیں جاتے تھے. میں اور بتاؤں جی. میرا بزدار صاحب سے بہت اچھے تعلق تھے سر. جب بھی کبھی کوئی مطلب آپ کو پتہ ہے کام ہم آ جاتے ہیں, ٹیلی فون کیا, بہت عزت سے رسپیکٹ سے کام کرتے تھے. میرا اس میں خیال یہ ہے کہ وہ ایک نفیس آدمی ہے, اس نے ایک اپنی کیپیسٹی میں جتنا کر سکا وہ کیا. مطلب وہ جو 1.5-2 سال تو وہ کرونا کا بھی شکار رہا, مطلب صوبے میں تو وہ تو ڈیولپمنٹ ہو نہیں سکی, پورے ملک میں یہ ایک بڑا رہا. اور بزدار نے جتنا بھی کیا ہے, میں تو اس کے ساتھ پرسنل بہت اچھے تعلقات ہیں, میں اس کو رسپیکٹ کرتا ہوں. بہرحال چیزوں میں ڈیولپمنٹ اور بھی ضرورت ہے. کہ جو اسٹیٹمنٹ پرویز الہی صاحب نے دیا آپ اس کو ڈینائی کرتے ہیں؟ میں آپ نے کبھی جا کر یہ نہیں کہا؟ میں نے بالکل کبھی آپ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ بزدار کو ہٹائیں, خان صاحب سے ریکویسٹ کریں اور بزدار کو ہٹوائیں؟ کبھی نہیں کہا. کبھی بھی نہیں کہا. کبھی نہیں کہا. اٹس اے بریکنگ نیوز فار می. کبھی نہیں کہا. یہ کل کی سب سے ٹاپ لیڈ تھی اس وقت جب چل رہی تھی, یہ مجھے آپ سے پوچھنا تھا, بڑا امپورٹنٹ سوال تھا. سر, سازشیوں کے خلاف حتمی اقدامات کرنے کا ہم نے فیصلہ کر لیا ہے, سیاسی عدم استحکام پیدا نہیں ہونے دیں گے. یہ شہباز شریف صاحب اور زرداری صاحب نے اپنی ملاقات کے درمیان فیصلہ کیا. بس بتاؤ سازشی ہے کون؟ ان دونوں سے بڑھ کے کون سازشی ہے؟ جو سنتھیا آتے ہیں وہ تو وہ ماسٹر ہے سازشوں کا. وہ بیچارے تو ایک تکلیف میں ہیں, ان کی سیاست ختم ہو رہی ہے, اور ان کی سیاست ختم ہو رہی نہیں, ختم ہو گئی ہے. وہ آخری یا اس کی سیاست ختم. پبلک میں اس کا کیا رسپانس رہ گیا ہے؟ پبلک میں اس کی کتنا وہ ہے؟ آپ دیکھیں نا, اس کو کوئی ایک جلسہ تو کرے نا, کوئی ایکٹیویٹی کرے. وہ اس ڈر سے جلسے بھی نہیں کر رہے, پبلک میں نہیں جا رہے. ان کو پتا ہے کہ پبلک میں جا نہیں سکتے. ان کو جوتے پڑھنے ہیں, ان کو انڈے پڑھنے ہیں. کیا دیا ایک اس ملک میں, اس میں بغیر مہنگائی کے, بے روزگاری کے اور لوڈ شیڈنگ کے, مطلب کسی چیز میں یہ پرفارم نہیں کر سکے. ہم کہتے ہیں دیکھیں یہ ہمارے اوپر کہتے تھے نا, تو ہمارا اس کا معائنہ کرے, موازنہ کرے کہ کتنا ہمارا تھا اور اس کا. یعنی ہمیں جو اس وقت بھی قوت ملی, جس طرح جو ہے ہمارے پاس کوئی ریزرو بھی موجود نہیں تھی, بہت مشکل سے اکانومی کو ہم نے مشکل فیصلے کر کے کچھ تھوڑا چیز بچایا, اور ہمارے جو ایکسپورٹ تھے وہ بڑھنے لگے. ایکسپورٹس ہمارے 5.6 تک ہمارا جو ہے نا آلموسٹ 6 تک چلا گیا تھا. ٹیکسٹائل انڈسٹری چل پڑی, کنسٹرکشن انڈسٹری چل پڑی, اور ہم نے سب سے بڑا ریلیف دیا, صحت کارڈ کا ریلیف دے دیا. مطلب کس چیز میں ہم نے ریلیف نہیں دیا سر؟ لیکن یہ مجھے بتاؤ یہ کیا کر رہے ہیں سر؟ کے علاوہ انہوں نے حالانکہ یہ الیکشن نہیں ہیں, اور یہ کہتے ہیں ہم نے بچایا. تم نے کیا بچایا؟ تم نے صرف اپنی حکومت بچائی, اپنی کیسز ختم کی, نیب کے قوانین ختم کی, اپنی لیے آسانیاں پیدا کی ہیں, اور کچھ اس نے نہیں کیا ہے. دیکھیں اس وقت میں اس کو پھر کہتا ہوں, دیکھو سیاست کرے. میرا وہی سوال رہے گا, نیب کے قوانین ختم کرانے میں یا نیب کو کنٹرول کرانے میں فیسلیٹیٹر کون تھا؟ دیکھو جو بھی تھا, جس طرح بھی تھا, میں کہتا ہوں نا, دیکھیں نا سر, پھر روٹ کاز کی طرف تو آپ نہیں جا رہے نا, یہ بھی تو ایک پرابلم ہے. چلیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اکنامک ڈیفالٹ پاکستان خدا نہ خواستہ ہو سکتا ہے اکنامکلی, اور اس کے اوپر بڑی ڈیبیٹ ہو رہی ہے. یہ جو ڈیفالٹ فیکٹر ہے, یہ آپ کو لگتا ہے یہ بائی ڈیزائن ہے یا یہ ان کی نااہلی کی وجہ سے ہوا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے یہ اس کی نااہلی ہے. ان کے اندر کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے. دیکھو کام ہے, میں بتاؤں نا جی, جب آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو اس میں برکت دیتا ہے, جب آپ اخلاص کے ساتھ کام کرتے ہیں. جب کا کام یہ ہو کہ آپ نے اپنی دولت کیسے بچانی ہے, اپنے کیسز کیسے ختم کرنے ہیں, زیادہ سے زیادہ جو نا آپ عیاشی کیسے کریں, تو پھر تو نہیں ہوتا. سب سے پہلے اس وقت ہمارے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو ہے نا اپنی ایگریکلچر پہ فوکس کریں. اور میں نے جب اسپیکر تھا تو میں نے ایگریکلچر کمیٹی بنائی تھی, اور ہم نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اس میں آن بورڈ رکھا ہوا تھا, اور ہماری خواہش یہ تھی کہ ہم ایگریکلچر کی پالیسی کو چینج کریں. اس میں کافی کام کیا. خان صاحب نے بھی بہت زیادہ ایگریکلچر پہ فوکس رکھا. پھر کووڈ آیا, اس کی وجہ سے ہمیں وہ ٹارگیٹ ہم اچیو نہیں کر سکتے جو کرنا چاہیے تھی. لیکن یہ کہ سب سے ٹاپ پریارٹی ہمارے ایگریکلچر ہونی چاہیے, اور ہم کیسے اپنے فارمر کو وہ دے ریلیف دے, کہ وہ بجلی میں ریلیف دے, دیگر چیزوں میں ریلیف دے, ٹیکسز میں ریلیف دے, جو پیسٹیسائڈ ہے یا جو دیگر جو اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں زرعی آلات, ان میں ریلیف دے, تاکہ ہمارے جو ہے نا ایگریکلچر بہت بڑا پوٹینشیل ہے. وہ ہمارے بہت بڑی زمین ایسی پڑی ہے کہ اس وقت جو ہے نا وہ نہیں ہو رہی. نمبر 2,
ایک اور ہمارے پاس بہت بڑا آپشن ہے سر. وہ آپشن یہ ہے کہ ہم نے اگر اپنے ایکسپورٹ بڑھانے ہیں تو ہمیں نئی ڈیسٹینیشن کی طرف جانا ہوگا. یعنی ہمیں افریقی کنٹریز جو ہے نا اس کو ہم نے اگنور کیا ہوا ہے. ہمیں ایک پالیسی تو بنائی تھی لوک افریقہ پالیسی, اور لوک افریقہ پالیسی کے مطابق جو ہے نا آپ اپنے پالیسی میں بہت بڑا پوٹینشیل ہے افریقی کنٹریز کے اندر جو ہے نا بہت بڑا اس وقت ایکسپلور رہے ہیں جو ہے نا منرل اور سونا اور گولڈ اور بہت چیزیں. تو ایک تو افریقہ کے اوپر فوکس کرے, دوسرا سینٹرل ایشیا کے اوپر فوکس کرے. سینٹرل ایشیا تو ہمارے ساتھ بارڈر پہ ہے. یعنی افغانستان جو ہے نا, افغانستان میں کچھ بھی اپنا نہیں ہوتا. افغانستان میں آپ کے پاس جتنی چیز چاہیے وہ افغانستان میں لگ جاتی ہے. ہاں, تو آپ ان کے ساتھ کوئی ایسے اگریمنٹ کروا دیں کہ افغانستان آپ کے لیے بہت بڑا مارکیٹ ہے, اور افغانستان سے آگے پھر سینٹرل ایشیا بہت بڑا دنیا ہے. یعنی آپ کو پتہ ہے کہ سینٹرل ایشین کنٹریز جو ہے نا لینڈ لاک کنٹریز ہیں, وہاں زیادہ جو ہے نا اس کی وجہ سے جو ہے نا جم ہوتی ہے, پانی جو وہاں موومنٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو گوادر آپ کے لیے ایک بہت بڑی اپرچونیٹی ہے کہ آپ کے جو سینٹرل ایشیا سے وہ چیزیں لا کے گوادر کی بندرگاہ کو استعمال کر سکتے ہیں. اس کے لیے کمٹمنٹ سے کام ہونا چاہیے. میں آپ کو بتاؤں نا, پاکستان اور پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی تو ہو نا, لمبی گورنمنٹ چلے نا, لمبی گورنمنٹ چلے, پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو اور ایک کلیئر اکنامک پلانز ہو, ویژن ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں دو اور جو ڈیسٹینیشن ہے, ہمارا زیادہ تر یورپ کی طرف توجہ ہوتی ہے. وہاں اس وقت خود بھی ایک بحرانی کیفیت ہے, یا ہمارے ساتھ تعلقات میں بھی کافی مسائل ہیں. ہم چاہتے ہیں, میں ایک بات بالکل کیٹیگریکلی کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری پالیسی بالکل یہ نہیں ہے کہ ہم کسی ملک کے خلاف ہیں. اب کسی ملک کے خلاف نہیں, ہم تمام ملک دنیا سے برابری کے تعلقات چاہتے ہیں. نہ ہم امریکہ کے خلاف ہیں نہ کسی یورپ. میں بالکل کیٹیگریکلی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سب ممالک کی رسپیکٹ کرتے ہیں, اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, لیکن ایک چیز ہے کہ اپنے سیلف ریسپیکٹ پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. ہمارا جو کچھ ہو وہ ہمارے برابری کی بنیاد پہ ہو. یعنی ہمیں غلاموں کی طرح نہ ٹریٹ کیا جائے. ہمارا صرف اتنا ہے, اور باقی تو ہم نے جنگیں لڑی ہیں, امریکہ کے لیے جنگیں لڑی ہیں, اور ہمارے ساری 80,000 سے زائد شہداء ہیں ہمارے. نہیں, شہداء کے علاوہ دیکھو جو خودکش پیدا ہوئی کہاں سے پیدا ہوئے. اس وقت بھی خیبر پختونخوا سے جو لوگ مائگریٹ کر کے گئے ہیں افغانستان میں, تقریباً 10 سے لے کے 15,000 ملیٹنٹ جو ہے افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے تو مسلسل وہ تھریٹس ہے. اور اس کے علاوہ جو ادھر افغانستان میں جو کچھ ہوا ہے, انہیں خودکش دھماکے ہوئی, اس کی وجہ سے ہماری اکانومی بیٹھ گئی, ہمارے انویسٹمنٹ چلا گیا, یہاں کچھ نہیں ہوا, اور پھر امریکہ خوش نہیں ہے. بھائی ہم نے کون سی کمی کی, ہم نے تو سب کچھ کیا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں, ہم پوری دنیا کے ساتھ برابری کی بنیاد پہ تعلق چاہتے ہیں, غلاموں کے ذریعے طریقے نہیں. ہم پوری دنیا کے ساتھ احترام کا رشتہ رکھنا چاہتے ہیں. ہم کسی قوم کے خلاف نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں جیو اور جینے دو. ابھی بھی بیک ڈور رابطے ہیں انڈر ڈسکشن, آئی مین ریلیٹڈ ٹو دی ڈیزولوشن آف دی اسمبلیز, یا پھر نیکسٹ جنرل الیکشنز کے لیے؟ نہیں, ابھی تک کوئی رابط نہیں ہے. مجھے آج میڈیا کے ذریعے معلوم ہوا ہے کہ الوی صاحب کی ملاقات ہوئی, لیکن اس کی انفارمیشن نہیں ہے. دس از دا پولیٹیکل بیک ڈور ڈیولپمنٹس. لیکن آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا مقتدر حلقاز, ان سے کوئی بیک ڈور رابطے؟ کوئی نہیں ہے, کوئی سیریس رابطے نہیں ہیں. کب سے نہیں ہے؟ جب سے نہیں ہے واقعی سے نہیں ہے. بالکل بھی نہیں ہے, بالکل فون سوئچ آف ہوئے ہیں. بس نہیں, ہم کوشش کرتے ہیں. دیکھو ہم سارے جو ہے نا, یہ ہمارا ملک ہے, ہم سب نے ملک کے لیے سوچنا ہے. ذاتی انائیں, ذاتی دشمنیاں ختم کر کے ملک کے لیے سوچنا چاہیے. لیکن بدقسمتی سے یہ جذبہ کسی میں نہیں ہے. اسمبلی تحلیل کرنے کے لیے پرویز الہی صاحب نے کیا مانگا ہے آپ لوگوں سے, سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے علاوہ؟ ہاں, سیٹ ایڈجسٹمنٹ تو ہے, سیٹ ایڈجسٹمنٹ کو کرنی پڑے گی. کتنے حلقے؟ میں ایگزیکٹ نہیں بتا سکتا, کیونکہ 25 سے اوپر ہے. 25 سے اوپر ہے. میں اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس انفارمیشن نہیں ہے. آپ لوگوں نے کمیٹی تو بنا دی ہے, شاہ محمود قریشی, پرویز خٹک, فواد چودھری صاحب, یہ کمیٹی اس کو دیکھے گی. اگین صرف یہی ہے یا کچھ اور بھی مانگا ہے انہوں نے؟ دیکھیے ابھی تو اور کیا مانگ سکتے ہیں. ابھی تو وزارت اعلیٰ, ان کو تو چانس ملا ہے, اس کے بعد تو نہیں ملنا. پہلے مشرف کے دور میں ملا تھا, ابھی چانس ملا ہے. جن کے احسان مند ہیں ان کے احسان اتار رہے ہیں انٹرویو. جب الیکشن ہوں گے اس کے بعد وزارت اعلیٰ کی بات ہوگی نا. نہیں, وہ پہلے بھی تو مانگ سکتے ہیں. ان کو پتہ ہے الیکشن تو خان نے جیتنے ہیں, ان کو تو یہ پکا پتہ ہے. خان صاحب کی پاپولیرٹی اتنی ہے, جیتنا تو خان صاحب نے, ان کو اندازہ ہے اس چیز کا. مانگا ہے کچھ یا نہیں مانگا؟ نہیں, ابھی یہ انڈر ڈسکشن بھی نہیں آیا. یہ ابھی ایجنڈے کے اوپر نہیں ہے. ایجنڈے کے اوپر کیا ہے؟ ایجنڈے کے اوپر سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہے نا, صرف سیٹ ایڈجسٹمنٹ.
प्रोविंशियल असेंबलीज की जो जितनी वो सीट्स रिक्वायर कर की और कौमी असेंबली की जो है वो बिल्कुल हमें उसके साथ सीट इंटरेस्ट चाहते हैं। मजीद वजारतों की भी बात नहीं हुई इन केस अगर आप फेडरेशन में आते हैं, अभी तक कोई बात नहीं हुई। चौधरी सालेक हुसैन साहब इनको कह रहे हैं कि आप अपनी इस्लाह कर लें तो आप दोबारा से पीडीएम का हिस्सा बन सकते हैं। आपको क्या एतराज़ होगा अगर परवेज़ इलाही साहब अब बनफ़्से नफीस बमा अहलो अयाल पीडीएम का हिस्सा बन जाएं वज़ीर आला रहते हुए? सियासी खुदकशी होगी। आप लोगों को भी तो नुकसान होगा। नहीं देखो हमारे लिए तो मैं ऐसा क्या कह सकता हूँ, मैं ऐसी बात नहीं करना चाहता कि इसकी वजह से कोई और कंट्रोवर्सी डेवलप, लेकिन मैं कहता हूँ कि उसके लिए सियासी खुदकशी होगी। वो बहुत समझदार है, वो इस तरह नहीं करेगा। अच्छा, आप कॉन्फिडेंट हैं कि वो इस तरह नहीं करेगा? वेरी राइट। जनाब असद कैसर साहब, साबिक स्पीकर असेंबली, बड़ा ज़बरदस्त धुआंधार इंटरव्यू सर, आप स्टूडियो तशरीफ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इट वाज क्वाइट वेल टू हैव यू हियर इन द स्टूडियोज, थैंक यू वेरी मच। फ़ौजी रोज़ात, दो बड़ी चीज़ें, एक तो उन्होंने डिनाई किया जो इल्ज़ाम लगाया गया था कि उस्मान बुज़दार साहब को उनकी वजारत आला से हटाने के लिए 3-4 शख्सियात जाती रहीं मुक़्तदर क़ुव्वतों के पास और उनसे जाकर रिक्वेस्ट की कि खान साहब से कहें बुज़दार साहब को हटाएं। असद कैसर साहब ने इसका स्ट्रेट अवे डिनाई किया। दूसरा, उन्होंने कहा कि खान साहब की हुकूमत के साथ जो कुछ भी हुआ है इसकी तमाम तर जिम्मेदारी उन साहब के ऊपर है जिनसे मुतालिक परवेज़ इलाही साहब इंटरव्यू में बात कर रहे थे। आज की नेशनल डिबेट से इतना ही। जमील फारूकी को इजाज़त दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा बा लम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।